الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتوقروه وتعزروه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مکرم حاضرین، رب کائنات نے اپنے محبوب کریم امام الانبیاء والمرسلین علیہ تحیت و تسلیم کو جو شانیں، عظمتیں اور خصائص عطا فرمائے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ نے خود رب ہو کے، معبود ہو کے اور اپنے محبوب کا مسجود ہو کے خود اس حبیب کی بارگاہ کا ادب سکھایا ہے. حالانکہ وہ رب ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، لیکن اپنے محبوب کریم امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ادب کو، احترام کو، تعظیم اور تکریم کو اللہ نے اپنے دین کا قانون بنا دیا. اور قرآن پاک میں متعدد مقامات پر، جس میں سے ایک مقام کی میں نے تلاوت کی ہے، سورہ فتح کی آیت نمبر 9 ہے، جس میں ایمان کے بالکل ساتھ جوڑ کے جس چیز کو بیان کیا وہ اپنے محبوب کی تعظیم اور تکریم ہے. فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، وَتُعَكِّرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ. دو پیرائے میں یہ فرمایا ہے تاکہ اس کی تعظیم اور توقیر کر سکو، یعنی اس کی وقت، عظمت اور اہمیت کو سمجھ کے اس کا ادب بجا لاؤ. وَتُعَزِّرُوهُ، اور دوسرا کیا ہو، جب بھی اس کی شان، عظمت اور مقام کی بات آئے تو اپنا پورا زور لگا دو اس پہ. عربیات، ادب عربی کے جو امام ہیں انہوں نے اس کی تفسیر میں کہا وَتُبَالِغُ فِي تَعْظِيمِهِ، اے انسان، اے بندے، اے بشر، چونکہ تو اس محبوب کی عظمت کو سمجھ ہی نہیں سکتا، تیرے پاس اتنی رسائی نہیں ہے، لہٰذا اس کی تعظیم میں جتنا مبالغہ ہو سکے کر دو. یہ جو لوگوں کو ایک غلط فہمی سی ہے نا کہ یہ بڑھا دیتے ہیں، تو ہمارے ائمہ پہلے ہی اس کا جواب دے چکے ہیں
وہ کہتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ بندہ جب رب بڑھا رہا ہو، رب ہو کے بڑھا رہا ہو، یہ بھی نقطہ بڑا باریک سمجھنے والا ہے کہ رب ہو کے جب بڑھائے گا تو کہاں تک بڑھائے گا؟ جو اللہ اکبر ہے، وَكَبِّرْهُ تکبیرہ کی شان والا رب ہے، جب وہ بڑھائے گا تو وہ تو اپنی شان کے لائق بڑھائے گا نا۔ تو اس کے بڑھائے ہوئے کو تو سمجھنا ہی ممکن نہیں ہے، اس کو ہم ادا کیسے کریں گے؟ اس کے مقابلے میں انسان بشر مخلوق ہو، وہ جتنا بھی بڑھا دے وہ کم ہوگا، سوائے ایک بات امام بصیری رحمت اللہ علیہ نے قصیدہ بردہ میں فرمائی، دا مدعتہ النصارى فی نبیہم، سوائے اس بات کے جو نصارہ نے، عیسائیوں نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہی، وہ کیا تھی؟ انہیں اللہ کا بیٹا کہہ دیا، انہیں خدا کہہ دیا، انہیں معبود بنا دیا۔ تو کہتے ہیں دا مدعتہ النصارى فی نبیہم وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَاحْتَكِمِ، بس ایک اس محبوب کو خدا نہ کہنا، اس کے سوا جو کہنا چاہتے ہو کہہ دینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان عظمت مصطفیٰ۔ تو آج سمجھیے، دیکھیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعظیم کر کے دکھائی ہے، تکریم کر کے دکھائی ہے، کیا ہم میں سے کبھی کسی نے، پوری امت کی بات کر رہا ہوں میں، اس کسوٹی پہ ذرا پرکھو کہ پوری امت میں سے کبھی کسی نے اس کا عشر عشیر بھی کیا ہے؟ بڑھانا تو دور کی بات ہے۔ جتنی تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام علیہم رضوان نے کی ہے، وہ تو سند ہیں، وہ تو حجت ہیں، وہ تو بدعت پہ نہیں، وہ تو شرک پہ نہیں چلتے۔ تو ذرا اس کسوٹی پہ پرکھ کے خود کو دیکھو، ساری امت کی بات کر رہا ہوں، اہل سنت کی نہیں، تمام فرقوں کو، تمام مسالک کو، تمام سکول آف تھاٹس کو میں دعوت فکر پیش کر رہا ہوں، اور بخاری اور مسلم اور صحیح ستہ کی صحیح احادیث پیش کر رہا ہوں، ضعیف روایت کوئی نہیں۔ بعض دوست کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے، تو اس چکر میں لوگوں کو ڈیٹریکٹ کر دیتے ہیں، یہ بھی گمراہی کی حد ہے۔ جب قرآن کی نصوص آ گئیں تو اس کے بعد صحیح ضعیف کی بحث ختم ہو جاتی ہے۔ جب رب کریم نے فرمایا ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ جب قرآن نے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے محبوب کی ذات تو بڑی ہے، اس کی بات سے بھی آگے نہ بڑھنا، اپنی آوازوں کو اس کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور اس کو اس طرح مت بلانا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اس طرح مت پکارنا نام لے لے کر۔ اس لیے ائمہ مفسرین نے لکھا ہے کہ محمد یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم ذاتی ہے، لیکن قرآن نے کہا خبردار بے تکلفی سے اس نام سے بھی میرے حبیب کو نہیں پکارنا، یا محمد کہہ کے نہیں بلانا، یہ بھی بے ادبی ہے۔ کیسے بلانا ہے؟ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، فدا کا روحی یا حبیب اللہ، جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریق تھا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ پوچھتے تو کہتے اللہ ورسولہ عالم، حضور اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے، ہمیں کیا پتا۔ یہ صحابہ کا طریق تھا۔
اور بولنے میں، کلام میں، گفتار میں، رفتار میں، کردار میں، ہر معاملے میں جب تک ادب مصطفیٰ، تعظیم و تکریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مومن کے پیش نظر نہیں ہے، وہ مومن نہیں۔ رب کائنات نے اس کو لازم کر دیا اور فرمایا تم پر لازم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کرو۔ یہ کتاب الشفا قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی میرے سامنے پڑھی ہے۔ آپ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے احترام کو، ادب کو، تعظیم اور تکریم کو لازم و واجب فرما دیا۔ اب اس کا تعظیم و تکریم کے بغیر نہ کلمہ کلمہ ہے، نہ نماز نماز ہے، نہ روزہ روزہ ہے، نہ حج حج ہے۔ اور حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں، حبر الامہ اور ترجمان القرآن فی الصحابہ، کہتے ہیں تعذروا کا مطلب ہے ان کا احترام کرو، ان کی تعظیم اور تکریم کرو، بے تکلف نہ ہو جاؤ۔ ہوتا کیا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کریمی، تواضع اور انکسار یہ تھا کہ ان میں اس طرح گھل مل کے رہتے تھے کہ آنے والے کو پتہ نہیں لگتا تھا کہ امتی کون ہے، نبی کون ہے۔ گفتگو کرنی، مزاح کرنا، اشعار پڑھنے، اشعار سننے، ذکر کرنا، آنا جانا، گلی محلے میں پھرنا، تو جو عقل اور بشری فکر جو اپروچ ہے وہ دھوکہ کھا جاتی ہے نا۔ اور کفار اور مشرکین بھی اسی پہ حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے، یمشی فی الاسواق، یہ تو گلیوں بازاروں میں پھرتا ہے اور روٹی کھاتا ہے اور پانی پیتا ہے۔ ان کے تصور میں نبی یہ تھا کہ کوئی آسمانی مخلوق زمین سے اترے گی، تخت پہ ہوا میں اڑ رہی ہوگی۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں ظاہری لبادے میں تو بشریت اوڑھ کے آیا ہوں تمہارے درمیان، اور بشر اور انسان ہوں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ بھی امتحان تھا، یہ آزمائش تھی۔ ہوگا ہمارا محبوب لیکن حلیہ بشر میں ہوگا، گلی کوچوں میں پھرے گا، تم سے باتیں کرے گا، بکریوں کا دودھ دھوئے گا، یتیموں کی خبر گیری کرے گا، دکان سے سودا خریدے گا، تجارت بھی کرے گا، جہاد بھی کرے گا، روزے بھی رکھے گا، تمہارے ساتھ ذکر کے حلقوں میں بھی بیٹھے گا، تمہارے گلی محلوں کی بیبیوں، خواتین اور بوڑھیوں سے باتیں بھی کرے گا۔ لیکن شان کیا ہوگی؟ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ شان یہ ہوگی ورفعنا لک ذکرک، مقام یہ ہوگا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ یہ جگہ جگہ قرآن پاک میں جو مظاہر آئے ہیں اس میں خود بہت بڑی تعلیم ہے، لیکن اہل عجم چونکہ معذور ہیں اس معاملے میں تو ان کو کھول کے بتانا پڑتا ہے کہ خود خالق کائنات نے پورے قرآن میں نبیوں کے جب نام لیے ہیں تو کہا یا آدم، کسی کو یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، لیکن جب خاتم الانبیاء والمرسلین کی بات آئی تو پھر یا محمد نہیں کہا، فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول۔ یا بھی نہیں کہا، یا ایھا، یا میں اور ایھا میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ بھی جو تشہد میں سلام پڑھتے ہیں اتحیات میں کیا کہتے ہیں؟ جو مسلک جو فرقہ مرضی ہو، اگر نماز پڑھنی ہے نماز پڑھ ہی وہ سکتا ہے جو اللہ کے حبیب پہ سلام کا قائل ہو، دوسرے کو نماز کی اجازت نہیں رب نے دی۔ وہ اپنا مسلک فرقہ عقیدہ اپنے پاس رکھ، اپنا شرک و بدعت اپنے گھر رکھ،
اگر میرے گھر میں آنا ہے، میری عبادت کرنی ہے، میری نماز ادا کرنی ہے، تو پھر با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، با وضو ہو کے، قبلہ رو ہو کے، دو زانوں ہو کے اور ہاتھ گوٹوں پہ رکھ کے کہنا پڑے گا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نماز میں جلسہ ہے۔ رب نے اپنے محبوب کی شان کا جلسہ ہر نماز کے قاعدہ میں رکھ دیا ہے۔ کبھی ایک بار رکھا ہے، کبھی دو بار رکھا۔ 2 رکعت والی ہو تو 1، 3 یا 4 والی ہو تو 2، ڈبل۔ ہاں، کاش لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے، آنکھیں کھل جائیں، پردے اٹھ جائیں، نہ کسی تقریر کی، نہ کسی مناظرے کی، نہ کسی بحث کی، نہ کسی وہابی سنی کے جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صرف تھوڑی سی عقل چاہیے، شعور چاہیے، ادراک چاہیے کہ جب رب رب ہو کے اپنی عبادت میں اعتراض نہیں کرتا، عین حالت نماز میں کہ کوئی میرے نبی کو پکار رہا ہے، ساتھ سلام بھی بھیجی جا رہا ہے، ساتھ درود بھی پڑھ رہا ہے، اس کی آل پہ بھی درود پڑھ رہا ہے، اور اس درود کا صدقہ یہ ہے کہ خود اپنے اوپر بھی سلام بھیجی جا رہا ہے، السلام علینا۔ اس لیے امام اہل سنت اعلی حضرت نے کہا شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ کئیوں کو یہ بات سمجھ نہیں نہ آتی، وہ تحیات تشہد میں نکال کے اس کا ترجمہ پڑھیں۔ ہاں، یہ السلام علینا کا ترجمہ ہے۔ رب کریم نے کرنٹ فوری ادھار نہیں کیا، تو نے میرے حبیب پہ سلام بھیجا نماز کے اندر، تو ساتھ ہی تیرے اوپر بھی نماز کے اندر سلام بھیج کے باہر بھیجیں گے، برابر حساب۔ تو نے ہماری سنت کو ادا کیا ہے نا۔ اصل میں تو یہ معراج کی رات رب کریم نے فرمایا تھا نا السلام علیکہ، یہ مکالمہ ہے، اللہ اور اس کے محبوب کا معراج کا مکالمہ ہے، جسے رب نے نماز کے جلسے میں رکھوا دیا تاکہ سمجھ آ جائے نماز معراج بنتی کیسے ہے۔ لوگوں نے سنا تو ہے زبانی کلامی، آج دیکھ لو نماز معراج بنتی کیسے ہے۔ معراج کی رات خالق کائنات کی بارگاہ میں جب صاحب التاج والمعراج نے ہدیہ حمد پیش کیا، کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، 3 لفظوں میں کل کائنات کی حمد کو بند کر دیا۔ تو رب نے خوش ہو کے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے خاص الخاص حبیب، اے میرے نبیوں کے بھی نبی، اور اے میرے مہمان خاص، تجھ پر بھی سلام ہو۔ رب نے دیکھو واحد کے صیغے سے کہا، رب نے کیا کہا؟ صرف تجھ پر سلام۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔ فرشتوں نے بھی اپنا حصہ ڈال دیا، ان کا آپ پہ اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں۔ جب یہ تینوں جمع ہو گئیں تو آقا علیہ السلام نے ریسیونگ کیسے دی؟ فرمایا السلام علینا۔ وہ رب نے جو واحد کیا تھا حبیب نے جمع کر دیا، جو آتے ہوئے واحد تھا جب پہنچا محبوب کی بات ذات تک تو آپ نے اس کو جمع کے صیغے میں تبدیل کر دیا کہ مولا سلامتیاں مل تو گئیں، رحمتیں مل تو گئیں، برکتیں مل تو گئیں، اب کیوں نہ اس کو جمع کر کے باقیوں میں بھی بانٹ دیا جائے۔ السلام علینا، پھر کہا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، صحابہ کرام ہیں، ان پر بھی سلام، جو تابعین ہیں ان پر بھی سلام، جو تبع تابعین ہیں ان پر بھی سلام، اور قیامت تک جو امت کے صالحین ہیں
ان پر بھی سلام۔ تو کسی نے کہا حضور یہ علینا کون ہے پھر؟ یہ لنگر آج لے لیں پورا، میں چاہ رہا ہوں یہ علینا کون ہے؟ جب والا عباد اللہ صالحین الگ کہہ دیا، امت کے نیکوں پر، صالحوں پر، عابدوں پر، زاہدوں پر الگ سے سلام، تو پھر یہ علینا کون ہے؟ ایک مجذوب بیٹھا تھا حضرت سید غوث علی شاہ قلندر پانی پتی کے پاس، تو اس نے کہا یہ شکایت ہے ہمیں اس ساقی گلفام سے۔ مجذوب تھا نا، تو مجذوب نے ملنگوں والی بات کی۔ اس نے کہا یہ شکایت ہے ہمیں اس ساقی گلفام سے، کیوں ہمیں محروم رکھا وقت گردش جام سے۔ مجذوب تھا نا کہ کلے کلے میں راج کر رہے ہو، کیوں ملنگ بابا جی؟ یہ مجذوبوں کا سٹائل ہوتا ہے نا۔ مجذوب نے کہا جی میں ترجمہ ملنگوں والا کر دیا اس لیے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اس شعر کا مطلب یہ تھا کہ میرے آقا ہوں، رحمت للعالمین ہوں، غریبوں کے غم گسار ہوں جی، اور فقیروں مسکینوں کے آپ سرپرست اور رہنما ہوں، بے کسوں لاچاروں کے کام آنے والے ہوں، اور غمخوار اور لجپال محبوب ہوں۔ تو جب وہ جام گردش میں آیا تھا، ما زاغ البصر وما طغى کا، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى کا، تو ہمیں بھی ایک آدھ کوئی چھینٹا عطا کر دیتے۔ اس مجذوب کے کہنے کا مطلب و مفہوم یہ تھا۔ تو پاس بیٹھے تھے سید زادے کے اور قلندر وقت کے اور عالم و عارف کے۔ اس مجذوب نے جب یہ کہا تو حضرت غوث علی شاہ قلندر پانی پتی نے فرمایا مجذوب تجھے سمجھ ہی نہیں آئی، انہوں نے تو وہاں بھی ہمیں محروم نہیں رکھا کہ جی وہ کیسے؟ فرمایا تو نے غور نہیں کیا جب جام گردش میں آیا تھا السلام علیکہ کا، تو محبوب نے جب جام وصول کیا تھا تو کلے کلے نہیں کیا بلکہ کہا السلام علینا۔ یہ علینا کون تھے؟ انہوں نے کہا یہ علینا تم ہی تو تھے، یعنی امت کے گناہگاروں سے آکاروں کو پہلے رکھا اور پھر کہا وعلی عباد اللہ الصالحین، کیونکہ نیک تو نیک ہیں ہی، پہلے ہی صالحین ہیں، ان کو تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن آسی بھی ہیں چہیتے، یہ طیبہ ہے زاہدو مکہ نہیں کہ جانچ یہاں خیر و شر کی ہے۔ ایسا محبوب عارف کھڑی کہتے ہیں ایسا نبی جنہ دا والی او امت قد جھرسی۔ تمہیں پتہ ہی نہیں رب نے کیسی شانوں والا حبیب تمہیں عطا کیا، کیسا رؤوف و رحیم نبی عطا کیا ہے۔ تو اب اس کی تعظیم و تکریم بھی خود سکھائی، اللہ نے یوں شان بڑھائی تیرے در کی، تعظیم خود انسان کو سکھائی تیرے در کی، خود سکھایا نا رب نے، تو یہ کم ہے؟ کوئی صحابی سکھا دیتا پھر بھی ٹھیک تھا، تابعی تبا تابعی، کوئی امت کا امام تو بھی کافی تھا کہ سارے امت کہہ رہی ہے بڑے بڑے ائمہ کے لوگوں اس محبوب کی بارگاہ کا ادب کرو، لو سانس بھی آہستہ، یہ دربار نبی ہے، خطرہ ہے بہت سخت یہاں بے ادبی کا۔ یہاں نعت کے نام پر، خطاب کے نام پر، جلسے کے نام پر بھی بے ادبی کی اجازت نہیں۔ رب نے رب ہو کے قرآن پاک میں بائی نیم اسم ذات سے یا کہہ کے نہیں پکارا، بلکہ کیا کہا؟ یا رسول، یا حبیب، یا مزمل، یا مدثر۔ یہ دعوت تھی، یہ لوگوں کے لیے تعلیم تھی کہ تمہیں سمجھ آ جائے تم تو امتی ہو، غلام ہو، میں رب اور معبود ہو کہ یوں بے تکلفی سے نہیں پکارتا۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ تمہیں پتہ چل جائے رب پکار سکتا ہے، اس کے پاس اختیار ہے، جیسے چاہے پکارتا محبوب کو، لیکن اس نے ہمیں سکھانے کے لیے کہ یہ تعظیم و تکریم کا ایسا پیکر ہے، اور اسے ہم نے وہ شان و عزت و عظمت عطا کر دی ہے کہ تمہیں سکھانے کے لیے ہم نے پیمانہ دے دیا کہ اس کو بلانا کیسے ہے، اور اس کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو بھی بلند
نہیں کرنا۔ جب یہ آیت آئی تھی صحابہ کرام موجود تھے، آوازیں بلند تھیں، تو رب کریم نے قرآن اتار کے قانون بنا دیا کہ اب صدیق اکبر بھی ہوں، فاروق اعظم بھی ہوں رضی اللہ عنہما، تو آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کر آواز بھی اونچی کرنے کی اجازت نہیں، رضی اللہ عنہ والوں کو بھی اجازت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس آیت کے آنے پر صحابہ نے سرگوشیاں شروع کر دی تھی، اتنی آہستہ ادب سے بولتے، ہاتھ یوں رکھ کے کہ لفظ بھی اونچے نہ ہو جائیں، لہجے میں بھی کوئی بے تکلفی نہ ہو جائے۔ اور صدیق اکبر اعلیٰ وزیر ہیں، مشیر ہیں، لیکن اس کے بعد ایسے بات کرتے جیسے کوئی کان میں سرگوشی کرتا ہے کسی کے، اور آقا کریم علیہ السلام کو پوچھنا پڑتا آگے ذرا اونچا بولو، کیا کہہ رہے ہو؟ اور بعض صحابہ ایسے تھے جنہوں نے مجلس میں آنا چھوڑ دیا، کانوں میں سماعت میں اونچا سننے کا مسئلہ تھا، وہ بھی بات انشاءاللہ آئندہ کریں گے کہ کیسے کیسے ادب کو نبھایا آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، اس لیے کہ اس پہ وعید یہ آئی تھی کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ تمام نیکیاں برباد ہو جائیں، اعمال سلب ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، یہ ایسا نازک مرحلہ ہے کہ اس کو بزرگوں نے پل صراط اور تلوار کی دھار کہا ہے۔ رب کریم اس ادب کو ہمیں اپنانے کی اور اس پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا